یعنی دونوں کو نقصان ہوتا نا. تو ایسا نہیں ہوتا کہیں بھی, جذباتی آدمی دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ٹھہراؤ ملتا ہے. ٹھہراؤ, فیصلوں میں بہت سوچ سمجھ کے اس کے تمام نتائج کے, بھائی یہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا. ایسا تو نہیں کہ یوں, مجھے بھی لوگ بیٹھ کے نا بولتے رہتے ہیں آپ ممبر پہ یہ بول دو, میں کہتا ہوں میں بول دوں گا, پھر پٹو گے آپ, اور پھر اس کی صفائیوں میں ایک ایک دو مہینہ لگے گا. تو ہر بات نہ ممبر پہ بولنے کی ہوتی ہے, ہر حق بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سب کے سامنے بیان کر دیا جائے. اس میں بہت, تبھی تو ہے نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. دیکھو اس کی ایک مثال ملتی ہے. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے ہیں, فرعون سے انہوں نے اللہ کی توحید کی طرف فرعون کو بلایا اور کہا کہ بھئی اللہ کی طرف آؤ, اور جس راستے پہ تم جا رہے ہو یہ راستہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا. فرعون نے فوراً کہا فما بال القرون الاولی, جو ہمارے باپ دادا ہیں ان کا کیا بنے گا. بھئی اصل جواب تو یہ تھا کہ وہ شرک پر مرے ہیں, ان کے پاس بھی نبی کی دعوت آئی تھی, انہوں نے قبول نہیں کی, تو وہ کہاں جائیں گے, جہنم میں. لیکن موسیٰ علیہ السلام اگر یہ کہہ دیتے جہنم میں, تو جتنی پبلک بیٹھی ہوئی تھی نا وہ سارے جذباتی ہو جاتے, لو ہمارے ابا کو کیا بول دیا ہے بھائی. تو حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ جیسے ڈاکٹر عامر لیاقت نے یہاں پر یہ جو توہین رسالت کا مسئلہ اٹھایا, مسئلہ توہین رسالت کا نہیں تھا, اپنی ریٹنگ بڑھانا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ فرعون کیا ہوشیاری کر رہا ہے, بحث کے رخ کو, کیونکہ دلائل کی دنیا میں ہار گیا. اب فرعون کیا کر رہا ہے کہ بحث کے رخ کو کیا کیا جائے, چینج کیا جائے, اور جو ہے نا لوگوں کو جذباتی بنا دیا جائے, اور یہاں لائیو شو کو ختم کر دیا جائے. فرعون کہ ہمارے ابا کو جہنم میں ختم کرو, یہ سب تقریریں, ٹھیک ہے نا, مجلس کو کیا کرو, برخاست کرو, میں جا رہا ہوں. پھر ایک ان کے کوئی مذہبی رہنما اٹھ کے فرعون کو اس کو بٹھا کے جاتا کہ تم سنبھالو ابھی دربار, میں فی الحال کیا کر رہا ہوں, چھٹی پہ ہنی مون منانے جا رہا ہوں. پھر وہ ایک بٹھایا ہوتا فرعون نے اپنا کوئی منشی, وہ منشی صاحب کھڑے ہو کر بولتے میں بھی جا رہا ہوں. کیا خیال ہے, وہ کیا کہتے ہیں, میں بھی جا رہا ہوں. تو اس لیے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے بحث کا رخ کیا کر دیا, چینج.